اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا فلا قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کی تلاش میں نکل گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گوشت بنا رہا تھا اور گوشت فروخت کر رہا تھا۔ جب اس شخص نے اس قصائی نے سارا گوشت فروخت کر دیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا جو بچ گیا تھا اپنے تھیلے میں رکھا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کی درخواست کی، اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ اس کے گھر پر چلے گئے۔ وہاں پہنچنے پر اس کے گھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس قصائی نے اس گوشت کے ٹکڑے کیے اور اس کو سالن میں چڑھانے کے لیے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ اس نے روٹی بنائی اور وہ جو سالن تھا اس کے اندر روٹی بھگوئی نرم کرنے کے لیے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ کھانا لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف اور بزرگ عورت چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس قصائی نے اس بزرگ عورت کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور وہ جو کھانا تھا اس کے اپنے ہاتھ سے اس کو کھلایا۔ جب اس نے سارا کھانا کھلا دیا اور اس قصائی نے اس بزرگ عورت کا منہ پوچھا اپنے ہاتھ سے، اس پر اس بزرگ عورت نے اس کے کان میں کچھ بڑبڑایا، جس پر وہ قصائی ہنس دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قصائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بوڑھی عورت کون ہے اور تمہارے کان میں اس نے کیا کہا جس پر تم ہنسے؟ تو اس قصائی نے بتایا کہ ضعیف عورت میری ماں ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اس کے سارے کام کر کے نکلتا ہوں، اور جب میں گھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس قصائی نے موسیٰ علیہ السلام کو مزید بتایا کہ جب میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو یہ اکثر دعا دیتی ہے کہ جنت میں تیرا ساتھی موسیٰ ہو، بھلے میں کہاں اور موسیٰ کہاں۔ فائدہ: یہ موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا تعلق سیدھے والدین کی دعا اور بد دعاؤں سے ہوتا ہے۔ جب والدین اپنی بچے کو دعا دیتے ہیں تو کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومتی ہے، اور جب وہ ان سے ناراض اور خفا ہو جاتے ہیں اور جب اولاد اپنے والدین کو ستاتی ہے تو ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے جس میں جو گناہ کرنے پر انسان کو دونوں جہاں میں اس کی سزا ضرور ملتی ہے اور اس دنیا میں ہی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی، ان کو ستانا اور ان کا دل دکھانا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ والدین کی فرما برداری وہاں تک جائز ہے اور وہاں تک کی جا سکتی ہے جہاں تک والدین اپنی اولاد سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کو نہ کہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی اور ہے، وہ یہ کہ کئی جگہ ایسا دیکھا جا چکا ہے کہ کسی شخص کی والدہ، والد یا دونوں فوت ہو چکے ہوں۔ اس کیس میں انسان کیا کرے؟ اس کیس میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فوت والدین کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت فرمائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب بنائے، اور کامیاب اور کامرانی اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے اپنی قسمت میں بہت ہی خوشیاں اور تمدن اور کامیابی لکھوائے۔ کیونکہ قرآن کی ایک آیت کے مفہوم کے لحاظ سے انسان کے نیک ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ کیا وہ اپنے والدین کے
والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے یا نہیں، اور نیکوکاروں کا اللہ خوب ساتھی ہے، اور نیکوکاروں سے اللہ اپنی دوستی خوب نبھاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے اور ان کا دل دکھانے سے اور ان کو ستانے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے باغات میں داخل کرے جن میں نہریں بہتی ہیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔